بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے میں جہاں بہت ساری چیزیں روزہ توڑنے والی ہوتی ہیں، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب روزہ شروع ہونے کا وقت ہے اس وقت انسان طہارت میں ہونا چاہیے، نجاست میں نہیں ہونا چاہیے۔ نجاست کا مطلب ہے کہ جنابت کی نجاست ہو یا خواتین کے مخصوص ایام کی نجاست ہو، نجاست میں نہیں ہونا چاہیے، اپنا روزہ طہارت میں شروع کرے۔ تو خواتین کا مسئلہ تو وہی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، خواتین جانتی بھی ہیں، لیکن مرد حضرات اگر روزہ شروع کر رہے ہیں تو وہ بھی طہارت میں ہونا چاہیے، نجاست کے عالم میں روزہ شروع نہ کریں۔ کسی وجہ سے اگر فرض کیجئے کہ جنوب ہو گئے ہیں اور ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ جہاں صبح غسل کرنا پڑ رہا ہے تو غسل کر کے روزہ شروع کریں گے، یہاں تک کہ روزے کا جو وقت ہے اس سے پہلے پہلے غسل مکمل ہو جانا چاہیے اور طہارت کے عالم میں پورا روزہ شروع کیا جائے۔ اگر کسی وجہ سے غسل کرنے میں پریشانی ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں یہ ایک بڑی مشکل ہے کہ اگر نوجوان احتلام ہو جاتا ہے ان کو، تو اب گھر والوں کے سامنے صبح صبح اٹھ کے غسل کرنا بڑی شرمندگی محسوس کرتے ہیں وہ، اور یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ انڈین فلم دیکھتے وقت بہن بھائی ماں باپ بیٹی یہ سب ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی ہے، اور جو کچھ اس میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اس میں جو بولا جا رہا ہوتا ہے اس کی کوئی شرمندگی نہیں ہے، لیکن شرعی مسائل میں شرمندگی ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بچے صبح اٹھ کے غسل کرتے وقت شرمائیں کہ سب کے سامنے میں کیسے غسل کروں، حالانکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بالکل ایک میڈیکل ریزن بھی ہے اس کے پاس، اور جو ہمارا دین سکھاتا ہے اس کے اعتبار بھی ایک لازمی چیز ہے کہ طہارت کے عالم میں روزہ شروع کرنا چاہیے۔ تو اول تو یہ کہ بچوں کو بھی اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دین کے معاملات میں کوئی شرم نہیں ہوتی ہے، چاہے ایسی صورت میں غسل کر کے سب کے سامنے غسل بھی کرنا پڑ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، غسل کر کے روزہ شروع کریں، اور ماں باپ بھی انکریج کرے بچوں کو کہ اگر ایسا ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے، تو بالکل نیچرل سی چیز ہے، لہذا طہارت کر کے پھر اپنا روزہ شروع کیا جائے، جو غسل واجب ہو چکا ہے واجب غسل کے بعد روزہ شروع کیا جائے۔ تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ روزہ، اور یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ یہ فقط میں رمضان کے روزے کی بات کر رہا ہوں، باقی روزوں کی بات نہیں کر رہا، وہ مستحب روزہ یا منت کا روزہ یا قضا روزہ ان کی بات نہیں کر رہا، فقط رمضان کے روزے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ طہارت کے عالم میں شروع ہونا چاہیے، یعنی جو ہماری فجر کی نماز کا وقت ہے وہاں سے روزہ شروع ہوتا ہے، اس وقت تک طہارت کمپلیٹ ہو جائے اور اس عالم میں اس کا روزہ شروع ہونا چاہیے۔ ہاں، اس میں کچھ باتیں ہیں کہ جو بتائی گئی ہیں کہ فرض کیجئے کہ رات کو کوئی شخص جنوب ہو گیا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا، اور اس کی آنکھ اس وقت کھلی کہ جب روزے کا وقت گزر چکا تھا، یعنی روزہ شروع ہو چکا تھا، تو اب کوئی حرج نہیں۔ اب اگر اس کو رات کو پتہ ہی نہیں چلا اور صبح اس کی آنکھ کھلی ہے تو یہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کا روزہ بالکل صحیح ہے، بعد میں غسل کر لے نماز پڑھنے کے لیے، لہذا اس کا روزہ صحیح ہو جاتا ہے۔ بعد میں غسل کرنے کا مطلب ہے کہ اگر فجر کے وقت اس نے غسل نہیں بھی کیا، فجر کے وقت تک بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی، فجر کا بھی پورا وقت گزر گیا، فجر کی نماز بھی اس نے نہیں پڑھی، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کا روزہ بالکل صحیح ہے، یہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ ان افراد کے لیے کہ جو کسی مجبوری کی وجہ سے غسل نہیں کرتے ہیں، جیسے میں نے بچوں کی مثال پیش کی، وہ غسل نہیں کرتے ہیں، تب بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ آخری وقت میں، یعنی روزہ شروع ہونے کا جب وقت ہو جائے، بالکل آخری وقت ہو جائے، تو اس وقت اگر انہوں نے غسل نہیں کیا تو کم از کم غسل کے بدلے تیمم کر کے روزہ شروع کریں، مگر اس طرح سے روزہ شروع کریں، وہ طہارت کے عالم میں روزہ شروع کریں۔ غسل کر لیں تو سب سے اچھا ہے، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے غسل نہ کر سکیں تو تیمم کر کے روزہ شروع کریں۔ اور یہی مسئلہ خواتین کا بھی ہے کہ اگر خواتین اپنے مخصوص ایام سے پاک ہو چکی ہیں اور غسل نہیں کر سکتی ہیں تو تیمم کر کے روزہ شروع کریں۔ ہاں، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر طہارت کے عالم میں روزہ شروع نہ کرے، بچے ہیں مثلا، انہوں نے غسل نہیں کیا، تیمم کرنے کے لیے کوئی مٹی نہیں تھی یا وہ چیزیں نہیں تھی کہ جس پر تیمم کیا جا سکے، تو جان بوجھ کے اب انہوں نے طہارت کو چھوڑ دیا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ اب آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ یہ جو آج کا روزہ ہے، یہ روزہ تو یہ رکھے، اس روزے کو پورا کرے، اور رمضان کے بعد ایک اور روزہ رکھے، اور وہ روزہ رکھے کا مطلب ہے وہ ما فی الذمہ کی نیت سے روزہ رکھے۔ ما فی الذمہ یعنی
جو پروردگار نے میری ذمہ داری لگائی ہے وہ والا روزہ رکھ رہا ہوں، مگر ماہ رمضان کے بعد۔ کیا مطلب اس کا؟ ذمہ داری لگائی ہے، کہتے ہیں کہ یہ طے کرنا بڑا مشکل ہے کہ یہ روزہ قضا روزہ کہلائے گا جو رمضان کے بعد رکھا جا رہا ہے، یا یہ سزا والا روزہ کہلائے گا۔ سزا کا مطلب کفارہ جیسا روزہ، کون سا روزہ کہلائے گا؟ تو کہتے ہیں یہ خود نہیں پتا، لہٰذا ایسی صورت میں وہ معافی ذمے کی نیت سے رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرے، مگر کب؟ جان بوجھ کے طہارت کے عالم میں اس نے روزہ شروع نہیں کیا تو یہ ذمہ داری ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔